الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوهم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا وأولئک هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون المحصنات اور وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں ثم لم يأتوا بأربعة شهداء پھر 4 گواہ نہ لائیں فاجلدوهم 80 جلدہ پس انہیں 80 کوڑے مارو ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا اور ان کی کوئی گواہی کبھی قبول نہ کرو وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اور وہی نافرمان لوگ ہیں إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا سوائے ان لوگوں کے مگر جو لوگ تابوا توبہ کریں من بعد ذَلِكَ اس کے بعد وَأَصْلَحُوا اور اصلاح کر لیں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ تو بے شک اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اس شخص کا تذکرہ کیا ہے اور اس عورت کا تذکرہ کیا ہے جو کسی پاک دامن مسلمان مرد پر یا مسلمان عورت کے اوپر زنا کا الزام لگاتا ہے اور پھر اس کے اوپر وہ 4 گواہ نہیں پیش کر پاتا، تو اللہ رب العالمین نے اس کے متعلق 3 احکامات بیان فرمائے ہیں۔ پہلا حکم اس کے لیے ہے فَاجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ کہ اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں، اور دوسرا اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کی کوئی بھی شہادت کبھی بھی قبول نہ کی جائے، اور تیسرا حکم اس کے لیے یہ ہے کہ یہی لوگ نافرمان ہیں، فاسق ہیں۔ پاک دامن عورتوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس لیے کیا کیونکہ عورتوں کے اوپر جو تہمت ہوتی ہے وہ بہت زیادہ تکلیف دہ اور بہت زیادہ عار کا باعث بنتی ہے، شرم کا باعث بنتی ہے، اور خصوصاً سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جو تہمت لگائی گئی تھی وہ بھی ایک عورت تھیں، تو ان کا آگے بھی تذکرہ آئے گا۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے المحصنات پاک دامن عورتوں کا ذکر کیا، اور یہ المحصنات کا جو لفظ ہے یہ یہاں پر واضح کر رہا ہے کہ زنا کی تہمت ہے، ہر تہمت مراد نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ یعنی چوری کی تہمت کسی کے اوپر لگاتا ہے یا کسی اور جرم کی لگاتا ہے، اس جرم کے ثبوت کے لیے اسلام نے 4 گواہ مقرر نہیں کیے، صرف اسی کے اوپر جو پاک دامنی پر اگر کسی کی کوئی لگاتا ہے الزام تہمت لگاتا ہے اس کے اوپر اسلام نے 4 گواہ طلب کیے ہیں، کیونکہ ایک تو زنا کی جو سزا ہے وہ انتہائی سخت ہے، اگر شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کیا جاتا ہے، اور اگر وہ کنوارا ہے تو اس کو پھر 100 کوڑے مارے جاتے ہیں، 1 سال کی جلا وطنی کی جاتی ہے، سزا یہ بڑی سخت ہے۔ اور پھر اسی طرح لوگوں کی عزت کا یہاں پر کیا ہے تحفظ ہے کہ اگر آپ کے پاس آپ نے کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھ لیا ہے اور مزید آپ کے پاس 3 گواہ نہیں ہیں تو آپ اس کا چرچا نہ کریں، کیونکہ ایک تو اس نے برائی کی معاشرے کے اندر چھپ کر کی ہے، اب آپ ہر ایک کو جب بتاتے پھریں گے تو وہ برائی مزید پھیلے گی۔ جیسا کہ ہمارے ڈراموں کے اندر اگر ہم دیکھ لیں تو کیا ہوتا ہے، وہ پورا ایک طریقہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، وہ حالانکہ پوچھا جائے تو کہا جاتا ہے کہ جی ہم بتلانا چاہ رہے ہیں کہ کس طرح یہ جرم کیا جاتا ہے۔ بھائی تم تو جرم کی پوری تعلیم دے رہے ہو، کس طرح آپ نے پولیس والے سے بچنا ہے، کس طرح آپ نے لوگوں سے بچنا ہے، کس طرح آپ نے ورگلانا پسلانا ہے۔ جب وہ بچی کے ساتھ زیادتیوں کے معاملات شروع ہوئے اس کے بعد باقاعدہ ایک ڈرامہ اس کے اوپر بنایا گیا۔ اب وہ تو چلو تھا جس نے کیا کیسے کیا کوئی پتہ اتنا نہیں تھا، لیکن ڈرامے کے اندر پوری ایک تعلیم دے دی گئی، مطلب کہ ہر بندہ اگر کسی کو پھسلانا چاہے، کسی کو قابو کرنا چاہے تو وہ قابو کر سکتا ہے۔ طریقہ کیا ہے جی یہ طریقہ ہے، اس انداز سے آپ نے پولیس سے کس طرح بچانا ہے، اور اس کو پھر شادی شدہ اس کے اندر شو بھی کروایا کہ اس ڈرامے کے اندر اس بندے نے شادی بھی کی ہوئی ہے، بیوی بھی اس کی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس کاموں کے اندر ہے۔ تو یہ اصل میں در حقیقت ایسے
انداز کے اندر معاشرے کے اندر برائی ایک تو ہے، اور اس کو جو برائی کو پھیلانا یہ اسلام میں بہت زیادہ معیوب ہے، کیونکہ اس کا بار بار تذکرہ کرنا، اس کو عام کرنا، اس کو پھیلانا یہ بہت زیادہ معیوب ہے، یہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، ایک تو پہلے ایک بندے نے برائی کی ہوتی ہے، اس نے چھپ کر کی، آپ علیہ اعلان لوگوں کے سامنے اس کو بیان کر رہے ہیں، اور پھر دوسرا آپ لوگوں کو واضح انداز بیان کر رہے ہیں، طریقے بیان کر رہے ہیں، پھر لوگوں کو اس طرح جری اور بہادر بنا رہے ہیں، ان کو سارے وہ ہیلے آپ پیش کر رہے ہیں، کس طرح آپ نے اپنا تحفظ کرنا ہے، کس طرح بچانا ہے، پھر سزا بھی ہو جائے تو اس میں کس طرح آپ نے اپنے آپ کو پاک دامن ثابت کر کے نکل جانا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں معاشرے کے اندر، اسلامی خاص طور پر اسلامی معاشرے میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ آگے آیت آئے گی ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، فحاشی کو عام کرنے کو جو پسند کرتے ہیں، یہ نہیں کہ اللہ نے فحاشی کرتے ہیں، وہ عام کرنا ہی، کیونکہ اسلام کے اندر وہ اسباب ہی اسلام ختم کرنا چاہتا ہے کہ جس کی وجہ سے مزید معاشرہ خراب ہو۔ تو پاک دامن عورتوں کے اوپر الزام لگانا، ان کے اوپر تہمت لگانا، اور اس کے اندر مرد بھی شامل ہے، اس کے اوپر اجماع ہے امت کا کہ مردوں کے اوپر بھی الزام نہیں لگایا جا سکتا، نہ ہی عورتوں کے اوپر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کبیرہ گناہوں کے اندر شمار کیا۔ آپ نے فرمایا وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، کہ ایک ایسی پاک دامن عورت کے اوپر تہمت لگانا جو مومنہ بھی ہے اور ساتھ میں وہ غافل بھی، اس کو علم ہی نہیں ہے۔ اب ہم اس معاشرے کے اندر جہاں پر رہتے ہیں، ہمارے ہاں بالکل یہ معمولی معاملہ ہے، ہم نے کسی کو تھوڑا سا اکٹھا دیکھا، ہم فوراً کہہ دیتے ہیں جی ان کا آپس کا تعلق ہے، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا۔ کون سی دلیل ہے، کیا ہے؟ حکمرانوں کے اوپر الزامات عام ہیں۔ اب دیکھیں نا یزید پر کب گزرا، یزید بن معاویہ کب گزرے ہیں؟ آج تک کوئی علماء حوالے پیش کر چکے ہیں کہ نہیں تھا وہ زانی، نہیں تھا وہ شرابی، کچھ نہیں تھا، لیکن وہی جو چیز ایک بغض، عداوت، نفرت پھیلا دی گئی لوگوں کے دلوں میں بٹھائی ہوئی، آج بھی اگر کسی کو گالی دینی ہو تو یزید کا نام لیا جاتا ہے کہ یہ یزیدی ہے۔ کسی کو اگر باطل کی طرف آپ نے اس کو آپ نے شمار کرنا ہے کہ یہ باطل ہے، حق پر نہیں ہے، اس کو یزیدی کہہ دیا جاتا ہے۔ تو اب کیا آپ سمجھتے ہیں، علماء تو یہاں تک کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں چلو اگر تھا وہ تو اتنے لوگوں نے اس کے اوپر جو کہہ دیا وہ تو معاف ہو چکا ہوگا، اللہ کے ہاں جب قیامت کے دن وہ جائے گا تو اتنے سارے لوگ کہاں سے گواہی پیش کریں گے؟ جب وہ نہیں پیش کر پائیں گے وہ تو خود معاف ہو جائے گا اگر وہ تھا بھی۔ ہمارے پاس تو کوئی دلیل نہیں، ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، ایک ذرائع جو ہیں ہمارے پاس، خبریں اگر پہنچتی ہیں یا تو کیا ہے اخبار کے ذریعے سے آتا ہے یا میڈیا کے ذریعے سے۔ اب جو میڈیا کے ذریعے سے خبر آ رہی ہے کہ جی فلاں حاکم نے یا فلاں شخص نے وہ شراب پی تھی، اس نے زنا کیا ہے، کیا اس بندے نے جس نے یہ خبر دی اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ اس کے پاس 4 گواہ موجود تھے۔ کوئی حکمران ہمارا ایسا نہیں ہے جس کے اوپر الزام سے وہ خالی نہ ہو، زانی اس کو کہا جاتا ہے، شرابی اس کو کہا جاتا ہے، سارا کچھ اس کو، اور وہی تھا۔ اب پیچھے دیکھ لینا، جب ایک مثال ہی میں عمران صاحب کی پیش کر دیتا ہوں، اب پیچھے جب حکومت اس کی تھی تو لوگ کیا کیا کہتے تھے، اب کیا اس کے حق میں سارے تعریفیں کر رہے ہیں، وہ کہتے نہیں ہم نے اس کے اوپر الزام لگایا، ہم نے وہ ایسا نہیں تھا، ہم ایسا نہیں تھا۔ یہ سیاسی، یہ مطلب کیا ہے، لوگوں کے اندر ایک نفرت پھیلا دینا، لوگوں کے اندر ایک جھوٹ پھیلا کر لوگوں کو بس اس کاموں کے اوپر لگا دینا۔ یہ بڑی بہت بری بات ہے کہ تہمت تو لگانا خاص طور پر، اور خاص طور پر ایسی تہمت جو اس کی پاک دامنی کو داغدار کر دیتی ہو، اس کے اوپر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں 4 گواہ پیش کرنا ہے۔ اگر 4 گواہ نہیں ہے تو پھر آپ خاموش ہو جائیں، اس کو پھیلائیں نہیں۔ ہاں اگر کوئی واقعی علی اعلان بدکاری کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے، لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، پھر ایسے شخص کو اٹھاؤ، حاکم کے پاس لے جاؤ، اس کو کہو کہ دیکھو یہ اس کو ہم نے دیکھا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس نے بدکاری کی ہے، ہم گواہ ہیں اس چیز کے، تو پھر وہ اس کے اوپر حد کو نافذ کرے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے یہاں پر 3 جو سزائیں بیان کی، 3 احکامات، وہ اس کی وجہ یہی ہے تاکہ لوگ اس معاملے سے بچ جائیں۔ ایک 80 کوڑے، اب کیونکہ مسلمان کے اوپر آپ تہمت لگا دیں، الزام لگا دیں کہ جی یہ بدکار ہے، یہ چھوٹا الزام تو نہیں ہے۔ اب 4 گواہ نہیں ہے آپ کے پاس، آپ 80 کوڑے کھانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ کیوں کہ اب آپ نے اس کو برا کہا، اس کے اوپر الزام لگایا تھا، 4 گواہ نہیں ہیں، اب آپ سزا لیں۔ اور دوسری، اب آپ ہمیشہ کے لیے معیوب ہو گئے، آپ کی کبھی بھی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ اب جتنی بھی آپ گواہیاں دیں، آپ کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔
ہاں ایک صورت یہ ہے کہ اگر آپ سچی توبہ کر لیتے ہیں، اصلاح کر لیتے ہیں، اور یہ توبہ اور اصلاح کا یقین کیسے ہوگا؟ یہ حاکم بہتر جانے گا، قاضی اس کو پرکھے گا، دیکھے گا کہ واقعی اس بندے نے اپنی اس عمل سے اصلاح کر لی یا نہیں کی، کیا واقعی اب بھی الزامات تو نہیں لگاتا یہ، وہ اس کا ٹیسٹ لے گا، امتحان لے گا، اور اس کے بعد وہ چاہے قاضی تو وہ اس کی گواہی کو قبول کر لے۔ جو 1 سال کی مدت بیان کی جاتی ہے اس کی شریعت کے اندر کوئی دلیل نہیں ہے، تو یہ قاضی کے اوپر ہوگا کہ وہ کس طرح اس کی گواہی کو قابل اعتبار سمجھتا ہے۔ اور تیسرا کیا ہے؟ اولئک هم الفاسق، اللہ تعالیٰ نے اس کو فاسق کہا ہے، نافرمان شمار کیا ہے۔ فرمایا الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کے متعلق یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ رب العالمین کا جو یہ کہنا ہے کہ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، کہ ان کی گواہی قبول نہیں کرنی، یہ کب تک ہے؟ جب تک وہ توبہ نہیں کر لیتا، کیونکہ جب وہ توبہ کر لے گا پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی گواہی کو مانا جائے گا، قبول کیا جائے گا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ توبہ سے انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں تو اب وہ فاسق نہیں رہا، وہ کہتے ہیں وہ اب گناہ گار نہیں رہا، فاسق نہیں رہا، کیونکہ اس نے اللہ سے توبہ کر لی ہے، تو اس لیے اب اس کی گواہی کو قبول کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ شرک سے، کفر سے تھوڑا سا نرم ہے، یعنی سب سے سخت گناہ کون سا ہے؟ بڑا گناہ شرک ہے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، انسان معافی مانگے، تو پھر تو یہ اس سے چھوٹا ہے اس لحاظ سے، اگر وہ بندہ توبہ کرتا ہے اللہ رب العالمین قبول کر لے گا۔ اور ایک اور چیز یہاں پر سمجھ لیں کہ جب کسی نے کسی پر الزام لگا دیا ہے تو کیا وہ توبہ کرے گا، اس کی توبہ قبول ہو جائے گی؟ نہیں، اس کے اوپر جب تک حد نہیں لگے گی اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اس کو حد لگانی پڑے گی، اس کے بعد وہ جو تہمت کی حد ہے پھر اس کو وہ پاک کرے گی۔ اس کے اندر عام معافی نہیں ہو جاتی کہ بندہ الزام لگا کر پھر اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگ لے، نہیں، اب اس کے اوپر پہلے تہمت کی سزا ملے گی اس کو، پھر اس کی معافی ہونی ہے۔ تو اس لیے یہ بڑا سنگین معاملہ ہے، ہمیں اس میں اب اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ معاشرے کے اندر بہت زیادہ یہ چیز عام ہے کہ ہم الزامات لگا دیتے، اور اکثر ہمارے کیا ہے وہ الزامات ان بعض الظن اسم، اس پر مشتمل ہوتے ہیں، گمان ہوتا ہے، اپنے خیال کو ہم چلا رہے ہوتے ہیں، پھر اس کو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ جو خیال ہے یہی تو اصل میں گناہ ہے، کہ ہم اس کے مطابق کسی کے متعلق یہ فیصلہ دے دیتے ہیں جی یہ بندہ ایسا تھا ایسا تھا۔ نہیں، جب تک کہ آپ نے حقیقی طور پر نہیں دیکھا اور 4 گواہ نہیں ہیں بس آپ خاموش رہیں۔ ہاں اگر آپ اس کو جانتے ہیں اور آپ نے دیکھا تھا تو آپ اصلاح کریں اس کی، یہ نہیں ہے کہ اصلاح نہیں کریں، اصلاح آپ اس کی کریں، اس کو سمجھائیں کہ جی آپ کے اندر میں نے یہ معاملہ دیکھا ہے، آپ اصلاح کر لیں اپنی۔ اور پھر اس چیز کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ وہ جو تہمت کی جگہیں ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یعنی ایک بندہ خود اپنے اوپر الزام لگوانا چاہ رہا ہے، وہ اسی جگہ پر جا رہا ہے جو لوگوں کو باتوں کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، نہیں، اس سے بھی اپنے آپ کو انسان کو بچانا چاہیے تاکہ کوئی بندہ اس کے اوپر تہمت بھی نہ لگائے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ۔